نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے جس حصے کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے، سن رہے تھے، اسے سیرت قبل النبوت کہا جاتا ہے، یعنی نبوت سے پہلے پہلے کی جو سیرت ہے یہ وہ حصہ ہے سیرت طیبہ، اور اس میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو آباء و اجداد کا ایک تسلسل تھا اس کے حوالے سے بھی بہت ساری چیزیں سنی، پڑھی، سیکھی، اور اس کی جو خصوصیات تھیں ان کے حوالے سے بھی بات کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے بعد پھر آپ کی رضاعت جیسے بتایا تھا کہ دودھ پینے کی جو مدت ہوتی ہے، دودھ پینے کا جو سلسلہ ہوتا ہے بچوں کا، اس کو رضاعت کہا جاتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن اور لڑکپن، یہ چند وہ پہلو تھے جن کے حوالے سے جوانی تک کے بہت سارے حالات، واقعات، ان کو ہم نے پڑھا اور سنا۔ اس میں تجارت کی بات تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کا بکریاں چرانے کو بطور پیشہ اختیار کرنا، اس کے حوالے سے بہت ساری چیزیں تھیں۔ اور سیرت کے یہ جو پہلو ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت سے پہلے کی سیرت ہے، اس میں بھی بہت ساری ایسی جو ہے وہ معارف ہیں، اسباق ہیں، حکمت کی باتیں ہیں، سیکھنے کی عملی بہت ساری چیزیں ہیں جو قدم قدم پہ جو ہے وہ ہماری رہنمائی کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کس طرح سے ہم نے رہنمائی حاصل کرنی ہے۔ چونکہ ہمارے بہت سارے ساتھی جو ہے وہ ابھی تک نہیں آئے ہیں گھروں سے واپس، تو امید ہے اگلے منگل کی ہماری کلاس زیادہ بہتر ہوگی اور ساتھی تب تک سب واپس آ جائیں گے، اور رابطہ کرتے رہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس نشست میں زیادہ تفصیلی بات نہ ہو، تو اگلی نشست میں ہم اس کا خلاصہ ہے وہ بھی پیش کر دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی کے کچھ اہم واقعات ہیں اور سیرت طیبہ کے وہ اہم پہلو ہیں، جن میں سے ایک پہلو جو ہے اسے معاہدہ ہے ایک، جسے حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ حلف الفضول اصل میں فضل نام کے 3 لوگ تھے، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر ابن عبد المطلب، نبی علیہ السلام کے چچا تھے، اور کچھ دوسرے قریشی سردار، جب انہوں نے دیکھا کہ جنگیں ہیں، حالات بگاڑ میں ہیں، اور قریب قریب میں ایک قریش کی اور بنو قیس کی ایک جنگ ہوئی تھی، جسے جو عرب کی بڑی مشہور لڑائیوں میں سے تھی اور قریشیوں کی مشہور جنگوں میں سے تھی، جسے حرب فجار کہا جاتا ہے۔ حرب لڑائی کو کہتے ہیں، اور فجار گناہگاروں کی جنگ، گناہگاروں کو کہا جاتا ہے، فاجر کی جمع ہے فجار۔ اور اس کو گناہگاروں کی جنگ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ، جیسے پہلے بھی ہم نے اس پہ بہت ساری چیزیں ذکر کی تھی، کہ جو حرمت والے مہینے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم الحرام اور رجب، یہ 4 مہینے محترم ہیں، یہ اسلام سے پہلے بھی محترم مانے جاتے تھے، قابل احترام مانے جاتے تھے، اور ان کے احترام کی جو سب سے بڑی صورت تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ ان مہینوں میں جنگ کو، قتل و قتال کو حرام سمجھا جاتا تھا، یعنی وہ اپنی ملت ابراہیمی کے حساب سے، دین ابراہیمی کے حساب سے ان مہینوں کے احترام کے لیے یہ بات لازم سمجھتے تھے کہ ان میں کوئی جنگ نہ کی جائے، کوئی لڑائی آپس میں، قتل و قتال نہ کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جو مفرور ہوتے تھے، قاتل ہوتے تھے، وہ ان مہینوں میں کھلے عام باہر نکل آتے تھے، اور یہ موقع ہوتا تھا ان کے لیے پھرنے کا اور باہر نکلنے کا، اور اپنے رشتہ داروں کے پاس جانے کا، اور اپنے گھر والوں کے پاس آنے جانے کا، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا تھا کہ اس مہینے میں دشمن مجھ پہ حملہ نہیں کرے گا۔ یعنی اگر باپ کے قاتل کو بھی کوئی سامنے دیکھ لیتا تھا، وہاں تو جو قبائلی لڑائیاں ہیں اسی طرح کی تھی، ایک نے قتل کیا، مقابلے میں انہوں نے ان کا کوئی بندہ قتل کیا، انہوں نے 1 مارا، انہوں نے 10 مار دیے، انہوں نے ان کو اونٹ مار دیے تو انہوں نے ان کی بکریاں مار دی۔ تو یہ اس طرح کی قبائلی جنگیں تھیں عربوں کی، جو
خاص طور پہ ہمیں زمانہ جاہلیت کی جو ہم قتل و غارت، لڑائیاں اور جنگیں اور جن کا ہم ذکر سنتے ہیں وہ اس نوعیت کی تھی۔ تو اب یہ ہوا کہ ایک جنگ اسی طرح کی وہ حرمت والے مہینوں میں قریش اور بنو قیس کے درمیان ہو گئی، اور اس جنگ کو حرب فجار کہا گیا کہ یہ قابل احترام مہینوں میں ہوئی تھی، تو اس کو ایک گناہ کا انہوں نے، ویسے تو جنگ کو وہ گناہ نہیں سمجھتے تھے، لیکن حرمت والے مہینوں میں چونکہ یہ جنگ ہوئی تھی اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ بہت گناہ کا کام ہو گیا ہے۔ اس کے بعد پھر کچھ سمجھدار قریشی سرداروں نے بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں اس جنگ جدال سے، قتل و غارت سے، ان چیزوں سے نکلنا چاہیے، ظلم سے نکلنا چاہیے، ناانصافیوں سے نکلنا چاہیے۔ اس کے لیے پھر یہ باقاعدہ ایک معاہدہ ہوا، اور یہ کچھ لوگ جمع ہوئے اور پھر باقاعدہ جو ہے جمع ہو کر ایک معاہدہ طے کیا گیا، اور ایک تحریر لکھی گئی اور کچھ پوائنٹس طے کیے گئے کہ اس پر ہم تمام قریشیوں کو خصوصاً جو ہے وہ جمع کریں گے اور باقی سارے عرب کو بھی اس پر جمع کریں گے۔ اس میں بڑی بڑی جو اہم اس کے پوائنٹس تھے وہ یہ تھے کہ مظلوم کا ہر حال میں ساتھ دیا جائے گا، خواہ وہ اپنے قبیلے کا ہو یا دوسرے قبیلے کا ہو۔ ظالم کا ہاتھ روکا جائے گا، خواہ وہ اپنے قبیلے کا ہو یا دوسرے قبیلے کا ہو۔ تو یہ ایک بہت بڑا اقدام تھا کہ بھئی ہم نے یہ جو ہمارا قبائلی سسٹم ہے کہ قبیلے کا ساتھ دینا ہے، خواہ وہ ظالم ہے یا مظلوم، اس میں سے ہمیں باہر نکلنا ہوگا، ہمیں مظلوم کا ساتھ دینا۔ اور اس میں یہ تھا غریبوں یتیموں کی مدد کی جائے گی، اور ایک اہم چیز یہ بھی اس میں تھی کہ باہر سے مکہ مکرمہ میں آنے والوں کو اور عرب میں آنے والوں کو تحفظ فراہم کیا جائے، مسافروں کی حفاظت یقینی بنائی جائے، کیونکہ جیسا کہ آپ سنتے رہتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں، ڈاکہ بہت زیادہ تھا، قافلوں کو لوٹنے کا جو سلسلہ تھا، بہت عرب میں بڑے بڑے مشہور بڑے بڑے ڈاکو تھے، اور ان کا زیادہ کام یہی ہوتا تھا کہ رات کو وہ قافلوں کو لوٹ لیتے تھے۔ تجارتی قافلے زیادہ ان کا نشانہ ہوتے تھے، عام راہ گزر قافلے بھی ان کا نشانہ بن جاتے تھے۔ تو اس معاہدے میں اور اس سوسائٹی نے یہ طے کیا کہ ہم مسافروں کا تحفظ یقینی بنائیں گے کہ ہمارے علاقے میں کسی کو لوٹا نہ جا سکے، کسی کی چوری نہ کی جا سکے۔ تو یہ بہت ساری اہم چیزیں اس میں ڈسکس ہوئیں، اور ان سب کا تعلق جو ہے ایک بہترین سماج سے، ایک عمدہ معاشرے سے تھا۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل تھے، اور بعد میں اسلام کے آ جانے کے بعد، نبوت کے مل جانے کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے، اور یہ فرماتے تھے کہ آج بھی اگر مجھے کسی ایسے معاہدے کے لیے کوئی بھی دعوت دے گا تو میں سب سے پہلا فرد ہوں گا جو اس معاہدے کا حصہ بنوں، کیونکہ اس سے سوسائٹی کو فائدہ ہے، اس میں عام لوگوں کو فائدہ ہے، معاشرے کے کمزور طبقات کو فائدہ ہے، غریبوں اور مظلوموں کا اس میں ساتھ دینے کی بات ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس معاہدے میں شرکت یہ مجھے 100 سرخ اونٹوں سے زیادہ محبوب ہے۔ سرخ اونٹ یہ عرب کا بڑا قیمتی سواری تھی، اور پھر 100 اونٹ یہ بہت بڑی تعداد تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے میں شرکت کو اور اس سوسائٹی کا حصہ بننے کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے آپ نے یہ فرمایا کہ مجھے اگر 100 سرخ اونٹ ملتے اور مجھے اس معاہدے کا فریق بننے سے اور اس کا حصہ دار بننے، اس میں شامل ہونے سے روک دیا جاتا تو میں سرخ 100 اونٹوں کو ٹکرا دیتا اور اس معاہدے میں شرکت کو اپنے لیے سعادت سمجھتا۔ اور آج بھی اگر کوئی مجھے دعوت دے تو میں تیار ہوں اس طرح کے معاہدوں کا اور اس طرح کی سوسائٹیوں کا حصہ بننے کا۔ یہ بہت اہم پہلو ہے سیرت طیبہ کا، جو ہمیں اس حوالے سے بڑی ایک واضح تعلیمات فراہم کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جو ایک بہت نمایاں پہلو تھا، جو خاص چیز تھی، وہ سماجی خدمت تھی، معاشرے کی کمزور طبقات کی خدمت تھی۔ جیسے آگے چل کے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کا جب ذکر کریں گے تو اس میں بھی یہ بات آئے گی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین کے پاس جب آپ وحی پہلی آنے کے بعد، پہلی مرتبہ جبریل جب آئے، اس کے بعد جب واپس تشریف لائے تو اس میں حضرت ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا اور آپ کامیاب ہوں گے اور آپ سے اللہ تعالیٰ کام لے گا، اور اس کا مطلب ہے آپ کو چن لیا گیا ہے کیونکہ آپ ایک سوشل ورکر ہیں۔ اور پھر جو کام انہوں نے گنے، انہوں نے کہا آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ پڑوسیوں کا خیال رکھتے ہیں،
آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ نادار اور کمزور لوگوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، آپ تو حق کے ہر کام میں مددگار بنتے ہیں، آپ کا کام کیسے رک سکتا ہے؟ جب اللہ نے آپ کو چنا ہے تو آپ بہت بڑا کام کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک عجیب کیفیت طاری تھی پہلی وحی کے آنے کے بعد کہ یہ کیسے ہوگا یہ کام، اور کس طرح سے میں کروں گا، اور یہ سلسلہ جو ہے کس طرح اس بوجھ کو میں اٹھاؤں گا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب تسلی دی تو انہوں نے کہا کہ آپ میں چونکہ انسانیت کی ہمدردیاں ہیں، آپ انسانیت سے محبت کرنے والے ہیں، آپ انسانیت کی خدمت کرنے والے ہیں، تو آپ تو کامیاب ہو کر رہیں گے، کیونکہ آپ جیسے لوگ کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص صفات میں سے تھا کہ آپ اسلام کے آنے سے، یعنی قرآن کے اور نبوت کے ملنے سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین قسم کے سماجی خدمتگار، اور آپ کا تعارف ہی اسی نسبت سے تھا، یعنی پورا عرب جو آپ کو صادق کہتا تھا، آپ کو امین کہتا تھا، آپ کا جو احترام تھا، آپ کی جو عزت اور تکریم تھی، اس کے پیچھے بنیادی فلسفہ یہ تھا کہ آپ اس معاشرے کا ایک ایسا فرد تھے، ایک ایسا حصہ تھے کہ سب لوگ جو ہے وہ ان کے احسان مند، ہر جگہ پہ ان کا کوئی نہ کوئی کسی پر احسان تھا۔ وہ معاشرے کے محبوب ترین فرد تھے، اپنے اخلاق کی وجہ سے، اپنی صلہ رحمیوں کی وجہ سے، اپنی سماجی خدمات کی وجہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سوسائٹی کا ایک ایسا یعنی منفرد ستارہ تھے کہ ہر ایک کی نظر آپ پہ ٹکتی تھی کہ آپ بے مثال شخص ہیں، اور آپ کی جو ہے وہ معاشرے کے لیے بے تحاشا خدمات ہیں۔ تو یہ دو اہم جو واقعات تھے، ایک جو ہے وہ یہ جو جنگ ہوئی تھی، اس کے حوالے سے بھی ایک اہم چیز ذہن میں رکھیں۔ یہ جو جنگ ہوئی تھی حرب فجار جس کو کہا جاتا ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی، اور دیگر آپ کے چچا حضرت عباس، زبیر ابن عبد المطلب، اور دوسرے کئی آپ کے عزیز و قارب قریب، وہ سب لوگ اس میں شریک تھے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ ساتھ لے گئے کیونکہ آپ کی جوانی تھی، لیکن یہ جنگ چونکہ کوئی حق کی جنگ نہیں تھی، اعلاء کلمت اللہ کے لیے نہیں تھی، دین کی سربلندی کے لیے نہیں تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ گئے، لیکن آپ نے خود فرمایا کہ میں نے جنگ میں حصہ نہیں لیا، میں سامان ان کو دیتا رہا ہوں لیکن میں براہ راست جنگ میں شریک نہیں۔ جیسے پہلے بھی ہم نے کہا تھا کہ نبوت سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ ایسا انتظام فرما دیتے ہیں، نبی کی ایسی تربیت غیبی طور پہ ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ گناہ کے کسی کام میں براہ راست شرکت نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ غیبی طور پہ ان کی حفاظت کرتے۔ جیسے بکریاں چرانے کے زمانے کا واقعہ بھی ہم نے ذکر کیا تھا، تو یہ بھی ایک موقع تھا، یعنی ایک گناہ کی جنگ تھی وہ، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے ایسے غیبی حفاظت فرمائی کہ آپ گئے اس میں لیکن آپ جنگ میں شریک نہیں ہوئے، اور آپ نے خود بعد میں پھر بیان فرمایا کہ میں اس جنگ میں حرب فجار میں گیا تھا لیکن میں نے جنگ میں، لڑائی میں، قتال میں نے حصہ نہیں لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس موقع پہ بھی اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی۔ تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جوانی تھی اس کے اہم پہلو تھے، ایک حرب فجار ہوئی، اس کے بعد پھر امن کی بات ہوئی، صلح کی بات ہوئی، معاشرے کی خدمت کی بات ہوئی، معاشرے کی اصلاح اور ترقی کی بات ہوئی، معاشرے کے کمزور طبقات کے ساتھ ہمدردی کی بات ہوئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا حصہ بنے، اور آپ نے ہمیشہ اس حصہ بننے پہ فخر کیا کہ نبوت سے پہلے بھی میں ایسی چیزوں کا حصہ بنا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں کہتے تھے کہ آج بھی میں اس طرح کے کاموں کا حصہ بننے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی تک کی کچھ اہم جو ہے آپ کی زندگی کے حالات اور واقعات ہیں۔ اس کے بعد ایک اہم واقعہ جو ہے وہ پیش آیا تھا، وہ تعمیر بیت اللہ کا تھا، کعبہ شریف کی تعمیر کا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت قریب 35 سال تھی، اور جیسے پہلے شروع میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ جب آدم علیہ السلام زمین پہ آئے تو ایک روایت تاریخی اور سیرت کی یہ ہے کہ فرشتوں کی مدد سے آدم علیہ السلام نے زمین پہ اللہ کا گھر بیت اللہ تعمیر کیا، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، انبیاء بعد میں آتے رہے، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک جتنے نبی آئے وہ بیت اللہ کا طواف کرتے تھے۔ یہ بیت اللہ زمین میں انسانوں کے لیے عبادت کا مرکز بنا دیا گیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا اور سیلاب آیا، اور اس سیلابی طوفان میں اور عذاب میں جب زمین کی ساری آبادی مریا میٹ ہو گئی،
تو اس میں بیت اللہ شریف جو تھا اس کی بھی جو عمارت تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ پھر بعد میں نوح علیہ السلام کے بعد آگے چل کر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو جیسے ہم سنتے رہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھر اللہ نے حکم دیا، انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ساتھ ملا کر بیت اللہ شریف کی تعمیر کی۔ یہ بیت اللہ شریف کی دوسری تعمیر تھی۔ پہلی مرتبہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی، آدم علیہ السلام نے کی۔ یہ دوسری تعمیر تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ اس تعمیر میں جو بیت اللہ شریف کی عمارت تھی اس کی صورتحال یہ تھی کہ وہ یعنی بغیر مثال کے ہم اس کو اگر یوں سمجھیں تو اس طرف سے وہ گول تھی اور اس طرف اس کے دو کونے تھے، ایک کونا یہاں سے باہر نکلا ہوا تھا، تو یہاں سے اس طرف کونا تھا اور یہاں سے آگے یہاں سے گولائی ہوئی، اور یہ مستطیل شکل میں تھی۔ اس کو اگر سمجھنا ہو تو آج جو بیت اللہ کی صورت ہے اس کے ساتھ جو آگے ایک گول دیوار ہے اس کو ساتھ ملا لیں، اس کو آپ جب ساتھ ملا لیں گے، نقشے میں جنہوں نے وہاں دیکھا ہوا ہے حتیم کا اس کو ذہن میں رکھیں، اور جو نہیں گیا وہ جو بیت اللہ شریف کا ایک نقشہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، اس میں ایک طرف ایک سفید سی دیوار سی ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے، گول سی، اس میں لوگ کھڑے ہو کر نوافل پڑھ رہے ہوتے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، اس کو حتیم کہا جاتا ہے۔ یہ بیت اللہ کی اس تعمیر کا حصہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، اور دیواریں جو تھی وہ تقریباً جو ہے وہ 9 گز دیوار تھی۔ دیوار کی اونچائی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی تو اس میں 9 گز دیوار کی اونچائی، لیکن یہ زمین کے ساتھ متصل تھا، دروازہ ایک ہی تھا، زمین کے ساتھ ملا ہوا تھا، آسانی سے ہر کوئی اندر بھی داخل ہو سکتا تھا، باہر بھی نکل سکتا تھا۔ یہ تعمیر بیت اللہ شریف کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 35 سال تھی اس وقت تک رہی۔ اچھا، یہاں ایک بڑی اہم چیز ہے جو قابل غور ہے، سوچنے کی ہے۔ جیسے پہلے بھی ہم کہتے رہے کہ بیت اللہ شریف جو ہے وہ اس وقت بھی پورے عرب کے لیے ایک مرکز کی حیثیت رکھتا تھا، اور جیسے ہم نے ابرہہ کا واقعہ ذکر کیا تھا وہ واقعہ بھی پیش آیا۔ اب جو غیر عرب تھے، جو باہر کی دنیا تھی، ان کو اس پہ ایک قسم کی جیلسی ہوتی تھی کہ اس گھر میں ہے کیا کہ یہ لوگ ادھر جا رہے ہیں۔ اور اگر آپ اس نقشے کو تھوڑا سا ذہن میں لائیں، ایک طرف سے ایسے کونا نکلا ہوا ہے، یعنی یہاں سے پیچھے سے اس طرف سے برابر نہیں تھا، جو روایات ہیں اس طرف سے برابر نہیں تھا، اس طرف سے ایک کونا جو اس والا ہے حجر اسود والا، اس طرف سے یہ کونا تھوڑا باہر سے نکلا ہوا تھا، اور ادھر سے گول تھا، اور پھر کیا تھا، نہ چھت بھی نہیں تھی، چھت بھی نہیں تھی، تو یہ ایک 4 دیواری سی ہے، لیکن کھچاؤ ایسا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ بت پرست بھی تھے تو اس گھر کی عظمت کے ایسے قائل تھے کہ اس کے سامنے آ کے ان کی نظریں بھی جھک جاتی۔ وہ کون سی چیز تھی؟ وہ ایک ہی چیز تھی کہ اس گھر کی ان دیواروں کی، اس کھنڈر کی نسبت اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ یہ اللہ کا گھر ہے، تو وہ ایک پرانی سی عمارت تھی، اور دیواریں جو ہے وہ پرانی اور بوسیدہ ہونے کی وجہ سے ان میں دراڑیں پڑی ہوئی تھی، پتھر کی دیواریں تھی، درمیان میں دراڑیں پڑی ہوئی تھی۔ کوئی ایسا بہت خوبصورت، یعنی اب جو اس کی صورتحال ہے اس طرح کی نہیں تھی۔ زمانہ جاہلیت میں دور نبوت سے پہلے ایک عجیب سی کیفیت تھی، لیکن دل ایسے ان کے اس گھر کے ساتھ جڑے ہوئے تھے کہ زمانہ جاہلیت کے کافر شاعروں کے کلام بھی جب ہم پڑھتے ہیں تو اپنے کلاموں میں بھی بیت اللہ شریف کی عظمت اور اس کے احترام کا تذکرہ کرتے ہیں، اور اس کی شان و شوکت کا اور اس کی ہیبت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اور اس وقت بھی اس کی ایسی ہیبت تھی کہ جب لوگ اس کے سامنے جاتے تھے تو دلوں میں ایک عجیب کیفیت پیدا ہو جاتی، کیونکہ یہ روئے زمین پر اللہ کی رحمت کی جو تجلیات ہیں ان کا مرکز ہے، اس کی وجہ سے لوگوں کے دل اس کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، کھچاؤ تھا اس کی طرف بیت اللہ شریف کی۔ اب یہ ہوا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال ہوئی تو قریش نے یہ مشورہ کیا کہ ایسے ہے کہ اگر ہم بیت اللہ شریف کو دوبارہ سے تعمیر کریں، اس کی دیواریں بھی بوسیدہ ہو گئی ہیں، پھر یہ کہ اب بھی جیسے وہ گہرائی میں ارد گرد جو ہے وہ عمارتیں بلند ہیں، ارد گرد کا حصہ بلند ہے، اور بیت اللہ شریف کی جو خاص جگہ ہے وہ نیچے ہے، گہرائی میں۔ تو اس وقت بھی یہ تھا کہ سارا پانی جتنا ہوتا تھا بارش کا وہ بیت اللہ شریف کے اندر آ جاتا،
تو انہوں نے کہا کہ اس کو تھوڑا اونچا بھی کر دیں تاکہ پانی اس کے اندر نہ جائے اور اس کے اوپر کوئی چھت بھی ڈال دیں. تو انہوں نے پھر بیت اللہ شریف کی تعمیر کی. اس پہ کچھ باتیں انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم ذکر کریں گے. تو یہ بیت اللہ شریف کی تیسری تعمیر تھی جو مشرکین مکہ اہل مکہ کر رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس تعمیر میں شریک تھے اور اس میں آپ کا خاندان خصوصیت سے شریک تھا. اور پھر یہ ہوا کہ اس میں انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ ایک تو یہ طے ہوا کہ ایسے ہے کہ اس گھر کی تعمیر میں کوئی بھی ناجائز کمائی نہیں لگے، جائز حلال کمائی اس میں لگے. اور اس کے لیے کیا فلسفہ تھا؟ اس کے لیے فلسفہ یہ تھا کہ سود کیونکہ اس معاشرے میں عام تھا اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ سود اچھی چیز نہیں ہے. یعنی کوئی شرعی حکم تو ایسا اس وقت نہیں تھا کہ وہ حرام ہو، لیکن یہ تھا کہ یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے. کسی کو پیسے دے کے اس کے اوپر پھر اس سے جو ہے بغیر کسی محنت اور مشقت کے اس سے پیسے لینا، تو ایک ظلم کا ایک کمائی ہے. سود کا پیسہ نہ ہو. پھر اس معاشرے میں ایک کمائی یہ تھی کہ ناچنے اور گانے والی لوگوں نے باندیاں ہوتی تھی، تو باندیوں سے ناچ گانے کی شراب کباب کی مجالس منعقد کرتے تھے اور اس میں پیسہ کماتے تھے. زنا کی آمدن ہوتی تھی، باندیاں رکھی ہوئی تھیں اور ان کو جس طرح جو ہے وہ باقاعدہ پیسوں پہ ان کو استعمال کرتے تھے. جسم فروشی کا جو دھندا ہوتا تھا وہ ہوتا تھا، اس کی آمدنی ہوتی تھی. تو اس طرح کی ڈاکے کی اور چوری کی آمدنی ہوتی تھی. چوری ڈاکہ بہت تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ چوری ڈاکے کا کوئی پیسہ اس میں نہ ہو، زنا کی کوئی آمدنی اس میں نہیں لگے گی، اور اسی طرح ناچ گانے شراب کباب کی کوئی آمدنی اس میں نہیں لگے گی، سود کی کوئی آمدنی اس میں نہیں لگے گی. اس میں اپنی محنت سے، تجارت سے کمایا ہوا پیسہ ہے یا زراعت سے محنت کر کے کمایا ہوا پیسہ ہے. اس کے لیے چندہ جمع کرنے کے بعد پھر ایک بڑا مسئلہ یہ تھا کہ بیت اللہ شریف کی یہ جو بلڈنگ ہے اس کو گرایا کیسے. کسی کو یہ ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ کا گھر ہے، اگر ہم اس کی دیوار پہ کدال چلائیں گے تو یہ تو اس کی توہین ہے، اللہ کے گھر کی توہین ہم کس طرح کریں گے، تو اس کو کس طرح گرائیں گے. تو یہاں آ کے وہ پھر پھنس گئے کہ اب پہلے والے کو گرائیں کیسے. تو اس میں ایک قریشی سردار تھا، اس نے کہا کہ ایسے ہے کہ یہ کام کل میں کروں، اگر جو ہے اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے تو کوئی عذاب آئے گا تو وہ مجھ پہ ہی آئے گا، میں اس میں پکڑا جاؤں گا، آپ لوگ پھر یہ کام نہ کرنا. اور اگر میں بچ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہے، اس کی اجازت ہے، ہم کر سکتے ہیں، اس کی گھر کو گرا سکتے ہیں. تو چنانچہ پہلے دن اس نے 2-3 کدالیں بیت اللہ شریف کے پتھروں پہ چلائیں. رات کو پھر سارے گھروں میں چلے گئے اور سب خائف تھے کہ پتہ نہیں آج رات اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. سارے رات اسی انتظار میں رہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا. صبح کچھ نہیں ہوا تو انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے. پھر انہوں نے بیت اللہ شریف کو گرایا. اب جب تعمیر کی بات آئی، تعمیر کے لیے بنیادیں کھودی گئیں، بنیادوں پہ بلڈنگ کو کھڑے کرنے کا موقع آیا، تو جب انہوں نے آمدنی کا حساب لگایا تو آمدنی اس ساری دیوار کے لیے پوری نہیں تھی. تو انہوں نے کہا کہ چونکہ ہم نے ناجائز کمائی تو لگانی نہیں، حلال آمدنی اتنی ہے، تو اب یہ کرتے ہیں کہ دیوار کو کم کر دیں. تو یہ جو ایک گولائی والا حصہ ہے یہ اس تعمیر میں انہوں نے باہر کر دیا، اور جو کونا باہر نکلا ہوا تھا اس کو بھی انہوں نے برابر کر دیا. تو یہ جو مربع شکل میں ہے جو اب اس کی موجودہ تعمیر ہے، یہ اسی وقت یعنی یہ جو نقشہ ہے یہ قریش نے بنایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت عمر مبارک 35 سال. اب انہوں نے ایک کام یہ کیا کہ پہلے 9 گز اونچائی تھی، اب انہوں نے 15 گز اونچائی بلند کر دی اس کو، اور اسی طرح اندر جو ہے اس کی جو چوڑائی تھی یہ مربع شکل میں اس کو انہوں نے بنا دی. تو اب یہ اس کی اونچائی بھی زیادہ ہو گئی اور جو چوڑائی تھی اس کو بھی انہوں نے بالکل مربع شکل میں کر کے اس طرح تعمیر کر دیا. یہ تعمیر وہ تھی، اور چھت بھی انہوں نے ڈالی. کچھ مزید تفصیلات ہیں انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ اگلی نشست میں ہم اس میں بات کریں گے. تو یہ تعمیر بیت اللہ شریف کی جو ہے یہ تھی، قریش نے جو تعمیر کی تھی. اور اس میں پھر مشہور ایک واقعہ پیش آیا تھا حجر اسود کی تنصیب کا، اس میں بھی انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم بات کریں گے. اس کے بعد پھر یہ ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ بیت اللہ شریف کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقشے کے اوپر تعمیر کروں، اور اس کے 2 دروازے. اچھا مشرکین مکہ نے جب تعمیر کیا تھا انہوں نے
دروازہ اس کا اونچا لگایا. اونچا اس لیے لگایا کہ بغیر سیڑھی کے کوئی اندر نہ جا سکے, اور جائے گا وہ جس کو ہم اجازت دیں گے. تالا لگایا, چابی اپنے پاس رکھی. یہ جو چابی والا سسٹم ہے یہ انہوں نے سٹارٹ کیا تھا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھر بند نہیں کیا. اب بھی چابی یہ تالا ہے, کوئی نہیں جا سکتا, تو انہوں نے دروازہ اونچا کر کے لگایا. اور دوسرا یہ کہ چابی اپنے پاس رکھی, سیڑھی بھی اپنے پاس رکھی, کہ ہم جس کو سیڑھی لگا کے دیں گے, تالا جس کو کھول کے دیں گے, وہ اندر جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے 2 دروازے زمین کے ساتھ, ایک طرف سے لوگ آئیں, دوسری طرف سے باہر نکل جائیں, اور زمین کے ساتھ ملے ہوئے دروازے ہوں, ہر آدمی کے لیے اندر جانا آسان ہو. تو حضرت عائشہ نے جب مکہ فتح ہو گیا تو حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ آپ بنا دیں. کیوں نہیں بناتے آپ؟ اب تو مکہ بھی آپ کا ہو گیا ہے, سارا عرب آپ کا ہو گیا, اب تو قوت ہی آپ کے پاس ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ بات یہ ہے کہ تمہاری جو قوم ہے نا, یعنی قریش, یہ ابھی نئے نئے مسلمان ہیں, تو اگر میں نے بیت اللہ شریف کی اس تعمیر کو چھیڑا تو یہ کہیں گے دیکھیں آج مکہ فتح کیا ہے تو آج ہی بیت اللہ شریف پہ ہاتھ صاف کرنا شروع کر دیا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کی گھر کی تعظیم ہی نہیں ہے اس مذہب میں. تو اس لیے کہا کہ یہ لوگوں کے لیے کہیں آزمائش کا سبب نہ بن جائے. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں تعمیر کی. بعد میں ایسے ہوا کہ جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ, یزید جب مر گیا, یزید کے مرنے کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عرب میں خلافت قائم ہوئی. یہ حضرت ابوبکر صدیق کے نواسے تھے. حضرت عبداللہ بن زبیر ابن عوام کے بیٹے تھے, حضرت اسما کے جو ہے بیٹے تھے, حضرت زبیر اور اسما کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت ابوبکر صدیق کے نواسے تھے. ان کی خلافت جو ہے حجاز میں, عرب میں اور عراق تک اور بہت سارے علاقوں میں ان کی جو ہے خلافت قائم ہو گئی تھی. تو انہوں نے پھر یہ کیا کہ اس عمارت کو شہید کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح چاہتے تھے اس طرح تعمیر کر دی, ابراہیمی بنیاد. انہوں نے 2 دروازے رکھے, حتیم کو بیت اللہ شریف کے اندر شامل کیا, اور جیسے نبی علیہ السلام کا ایک آپ نے اظہار فرمایا تو اس طرح انہوں نے تعمیر کی. اب یہ ہوا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ ہی عرصے کے بعد, کچھ ٹائم ان کی خلافت رہی, اور حجاج بن یوسف نے ان کو شہید کر دیا. اور اس نے پھر, وہ گورنر تھا حجاز کا, تو اس نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو شہید کر کے اس پہ قبضہ کر لیا. اس نے پھر گرا دیا بیت اللہ شریف, اس نے گرا کے پھر بیت اللہ شریف کو اسی مشرکین مکہ والی جو تعمیر تھی اس پہ کر دیا جو ابھی موجودہ ہے. یہ اس نے تعمیر کیا حجاج بن یوسف. اس نے کہا, چونکہ مخالفت تھی, اس نے کہا انہوں نے کیوں کیا ہے, اور وہ تھا بھی اموی, تو انہوں نے کہا یہ ہمارے باپ دادا نے جس طرح تعمیر کیا تھا وہ انہوں نے اس سے ہٹا کے دوسری طرح کر دیا, دوبارہ اس طرح انہیں شہید کر کے اس طرح کر. اب پھر یہ ہوا, یہ اب 4تھی مرتبہ 5ویں مرتبہ تعمیر ہوئی. حضرت آدم علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام, قریش, عبداللہ بن زبیر اور حجاج بن یوسف. اب یہ ہوا کہ بعد میں جب ہارون الرشید عباسی خلیفہ بنا تو اس وقت امام تھے مکہ کے, مدینہ کے, امام مالک رحمۃ اللہ تعالی, فقہ مالکی کے جو بڑے امام ہیں امام مالک رحمۃ اللہ, یہ امام تھے اس وقت. تو ہارون الرشید نے ان کو کہا کہ یہ حجاج نے جو ہے اس کو خراب کیا ہے, اگر آپ مجھے اجازت دیں اور مجھے فتویٰ دیں تو میں بیت اللہ شریف کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے چاہتے تھے اس طرح تعمیر کروں. امام مالک نے فرمایا کہ اس طرح ہی چھوڑ دو, تمہاری مہربانی ہے, آج تم مجھ سے فتویٰ لے کے یہ کام کرو گے, کل کوئی میرا مخالف آئے گا, وہ پھر دوسرا حکمران آ جائے گا تمہارا, وہ دوسرے مولوی صاحب سے فتویٰ لے کے کرے گا, تو یہ تم حکمران اسی کام میں پھر لگے رہو گے. ہر نیا بندہ آئے گا وہ اپنے حساب سے بیت اللہ شریف کو چھیڑے گا, تو اس کی جو تعظیم ہے, اس کا جو احترام ہے امت کے دلوں میں, وہ خراب ہو جائے گا. اس لیے میں تمہیں اس کی اجازت میں اسی طرح رہنے دو. لہٰذا اب جو موجودہ تعمیر ہے اس وقت کی بھی یہ وہی ہے, اس کی مینٹیننس ہوتی ہے, لیکن یہ وہی تعمیر ہے جو حجاج بن یوسف نے کی, اور آج تک وہی چل رہی ہے. اس میں کمی بیشی, اس کی خوبصورتی, تزئین و آرائش تو ہوتی رہی ہے, اس کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے کام ہوتا رہا ہے, لیکن یہ ہے کہ مکمل طور پہ اس تعمیر کو پھر ختم نہیں کیا گیا. بنیادیں وہی ہیں, دیواریں وہی ہیں, تعمیر وہی ہے. آگے چل کر مختلف حکمران اپنی بساط کے مطابق اس کو خوبصورت کرتے رہے ہیں, لیکن کسی نے اس کو دوبارہ نئے سرے سے تعمیر نہیں کیا, اس کو شہید نہیں کیا. تو یہ بیت اللہ شریف کی جو تعمیر ہے یہ اس کے 5 ادوار ہیں, 5 مرتبہ یہ تعمیر ہوئی ہے. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی تو آپ اس تعمیر میں شریک تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے کندھے پہ, اپنی کمر پہ جو ہے پتھر لاد کے جو ہے بیت اللہ شریف کی تعمیر کے لیے
لے کے جاتا تھا۔ اچھا ایک اور اہم اس موقع پہ واقعہ پیش آیا کہ ایسے ہوا کہ چونکہ زمانہ جاہلیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے بہت سارے لوگ جو ہے بیت اللہ شریف کا طواف ننگے ہو گئے، بہت سارے لوگ کپڑوں کے ساتھ بھی کرتے تھے، لیکن بعض لوگ بالکل ننگ دڑنگ کا طواف کرتے تھے، یعنی جب بیت اللہ میں حرم میں جاتے تو کپڑے باہر اتار کے جاتے تھے۔ اور کیوں باہر؟ وہ کہتے تھے کہ یہ گندے کپڑے ہیں، ان کے ساتھ ہم گناہ بھی کریں، اور یہ گناہ والے کپڑے ہم اللہ کے گھر میں بھی لے کے جائیں، یہ کپڑے ہم نہیں اللہ کے گھر میں لے کے جائیں، ہم اللہ کے گھر میں ایسے جائیں گے جیسے اس نے ہمیں دنیا میں بھیجا، ننگے ہو کے طواف کرتے تھے۔ تو اب جب یہ بیت اللہ کی تعمیر کا کام ہو رہا تھا تو اس میں بھی ممکن ہے بہت سارے لوگ ایسے ہوں کہ جو ننگے ہو کے اس میں شریک ہوں اور وہ اپنا جو ہے وہ خدمت کر، باہر تو اس طرح کا کوئی تصور نہیں تھا، لیکن حرم میں وہ یہ کرتے تھے، اور ان کا خیال بھی یہ تھا کہ یہاں کوئی کسی کو نہیں دیکھتا، ہر بندے کو اپنی عبادت کی پڑی ہوتی ہے، کسی کی کسی پہ نظر ہی نہیں ہوتی، تو لہذا وہ اس طرح کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اسی طرح پتھر اپنی کمر پہ لاد کے لے کے جا رہا تھا، ننگی کمر تھی، تو اس وقت فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک ہی چادر تھی جس کو نیچے باندھا ہوا تھا، اوپر کرنے کی کوئی چادر نہیں تھی، ایک چادر تھی جس کو نیچے باندھا ہوا تھا۔ تو کہتے ہیں میرے چچا نے مجھے کہا کہ یہ چادر تم اٹھا کے کندھے پہ رکھ لو، اتنے بھاری پتھر ہیں اور ان پتھروں کی وجہ سے جو ہے نا تمہاری کمر پہ نشان پڑ رہے ہیں، تو چادر کمر پہ رکھ لو اور چادر کے اوپر پتھر رکھ کے لے کے جاؤ۔ لیکن نبی کا ستر اور نبی کو محفوظ رکھنا، جیسے میں نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ہر جگہ غیبی ایک قدرت ہوتی ہے جو نبی کے ساتھ ہوتی ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شرم اور حیا کی وجہ سے اس کو نہیں گوارا کیا، آپ نے فرمایا نہیں میں اس طرح ہی لے کے جاؤں گا۔ تو وہ چچا تھے نا، انہوں نے ایسے چادر کو کھینچا کہ اس کو رکھو نکال کے کندھے پہ، جیسے ہی کھینچا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دم بے ہوش ہو کے گئے، اور بے ہوش ہو کے جیسے ہی گرے تو چھوڑ دیا انہوں نے، تھوڑی دیر بے ہوش رہے، پھر جب افاقہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو آپ نے پھر چادر اسی طرح سے اپنی ٹھیک کر کے پھر کھڑے ہو گئے۔ تو گویا یعنی جو لوگ اس وقت بھی ایسے تھے کہ جو ننگے ہو کے خدمت کر رہے تھے بیت اللہ کی، اور کمر پہ جو ہے چادریں کمر پہ رکھ کے ان کے اوپر پتھر لاد لاد کے لے کے جا رہے تھے، تو نبی علیہ السلام کو جب یہ کہا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے، اپنے نبی کے ستر کی حفاظت کا ایسا انتظام فرمایا کہ غیبی قدرت نے آپ کو جو ہے وہ اپنے دامن میں لے لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کے گر گئے، لیکن آپ کا ستر جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوا۔ اور بہرحال یہ بیت اللہ شریف کی تعمیر کے اس میں کچھ مزید بھی باتیں ہیں، انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ آئندہ نشست میں اگلے منگل کو انشاءاللہ ہم اس میں مزید بات کریں گے، اور اس کی تعمیر کے حوالے سے انہوں نے چھت کا کیا انتظام کیا، اور وہ کون سے حضرات تھے جنہوں نے ذمہ داریاں اٹھائیں، شہید کرنے کے لیے کس نے پہلا کدال چلائی، بعد میں کیا ہوا، کچھ مزید ایسی اس میں باتیں ہیں، انشاءاللہ العزیز آئندہ جو ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔